بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے انہیں جنت میں داخل کر دیا اور حکم دیا کہ جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائیں سوائے شجرہ ممنوعہ کے۔ چونکہ شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہو گیا تو اللہ پاک نے اس کے جنت میں داخل ہونے پر بھی پابندی لگا دی۔ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی اداس رہتے، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بی بی حوا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے، جبکہ شیطان چاہتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ ڈالوں جس کی وجہ سے وہ جنت میں رہ کر کوئی ایسا کام کریں کہ اللہ پاک ان دونوں سے ناراض ہو کر ان کو بھی جنت سے نکال دے۔ شیطان کو اس بات کے بارے میں علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر قسم کا پھل اور اناج کھانے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو گندم کھانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ شیطان 300 سال تک جنت کے دروازے پر بیٹھا رہا کہ کوئی بھی جنت سے باہر آئے تو شیطان اس سے بات کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک دن مور جنت کے دروازے سے باہر آیا۔ شیطان اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا اور کہنے لگا کہ تم تو بہت ہی خوبصورت ہو۔ شیطان نے اس پرندے سے پوچھا تم کون ہو جو اتنی خوبصورتی رکھتے ہو؟ مور نے کہا مجھے مور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مور نے شیطان سے کہا اب تم مجھے اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ شیطان نے کہا میں عالم قروبیہ کے فرشتوں کا سردار ہوں، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو کر سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ شیطان نے مور سے کہا کیا تم مجھے جنت میں داخل ہونے کے لیے میری مدد کر سکتے ہو؟ اگر تم مجھے جنت میں داخل کرنے میں میری مدد کرو گے تو میں تم کو 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے تم ہمیشہ کے لیے جوان اور چاقو چوبند رہو گے، تم کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگے گی، تم ہمیشہ کی زندگی جنت میں ہی گزارو گے۔ مور شیطان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ مور نے کہا میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں تم کو جنت تک لے جاؤں، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں سانپ کو کہتا ہوں کہ وہ تجھ کو جنت تک لے جائے۔ یہ بات کر کے مور جنت میں سانپ کے پاس آیا۔ مور نے سانپ کو سارا قصہ بتا دیا۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ سانپ جنت کے دروازے کے باہر آیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے گیا۔ اس طرح سے شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ فرشتے شیطان کو جنت سے باہر نکالنے لگے، لیکن خدا کی طرف سے حکم تھا کہ شیطان کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے، شاید اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لینا تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا کے پاس جا کر ان سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا کو شیطان کے روح کے بارے میں علم نہ ہو سکا کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان نے ان دونوں کو کہا کہ میں چاہتا ہوں تم دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ دونوں نے پوچھا ہم کس طرح ہمیشہ کی زندگی جنت میں گزار سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا اگر تم دونوں گندم کے اناج کو چکھ لو تو تم ہمیشہ ہی جنت میں خوش باش زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ شیطان کی بات سنتے ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خوف خدا طاری ہو گیا کہ خدا نے ہم کو گندم کھانے سے سختی سے منع فرمایا ہے، لیکن حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ اماں حوا کے کہنے پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی گندم کے دانے کھا لیے۔ گندم کے دانے کھاتے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو زمین پر الگ الگ مقام پر اتارا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے دونوں کو زمین پر اتار دیا۔ شیطان اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے شیطان جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ جس خوبصورت پاؤں سے مور نے اپنے پنجوں میں سانپ کو اٹھایا تھا اور شیطان کو سانپ کے منہ کے ذریعے جنت میں داخل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مور کے پاؤں کی بھی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل کر رکھ دیا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں چھپا کر جنت میں داخل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے باہر نکال دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اماں حوا کئی سالوں تک خدا سے رو رو کر معافی مانگتے رہے،
کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے دونوں کو آپس میں ملا دیا اور یہیں سے ہی روئے زمین پر انسانوں کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔